وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم مکرم، عازمین حج عمرہ و زائرین روضہ مقدسہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں حاضری کے لیے جنہیں منتخب فرمایا ہے وہ خوشا نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، فیروز بخت ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، خواہ وہ کتنا بھی اپنے طور پر عبادتوں کا اہتمام کیوں نہ کر لے، لیکن وہ اس اہتمام کی وجہ سے اپنے آپ کو پرہیزگار نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم میں کون پرہیزگار ہے۔ تو ہر آدمی اپنے طور پر اپنا اگر جائزہ لیتا ہے تو حقیقت اس کے سامنے یہی آتی ہے کہ وہ خطاکار ہے، گنہگار ہے، معصیت شعار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا ہے۔ بخشش اور مغفرت کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری کو ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا ہے۔ ہم میں سے جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بے انتہا خطاکار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اگر ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، رمضان کے روزوں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، تو ہم ہی دیکھ لیں اپنی نمازوں میں کیا وہ کیفیت جو کہ رہنی چاہیے قائم رہ رہی ہے، تو ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ کر کہے گا کہ نہیں، خشوع و خضوع کی کیفیت سے ہماری نمازیں خالی ہیں، سجدوں میں وہ تڑپ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا جو کیف و سرور ہونا چاہیے وہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مساجد کو نہیں آتے ہیں تو ان کو حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ تو عبادت تو انسان کو تواضع کا درس دیتی ہے اور یہ سکھاتی ہے کہ تم سب سے بڑھ کر کمزور ہے، ضعیف ہے، تم ہی سب سے بڑھ کر ناتواں ہیں، تم ہی سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم اور خطاکار ہے۔ یہ عبادتیں ذوق دیتی ہے، یہ شوق سکھاتی ہے، یہ انسانوں کو ادب سکھاتی ہے۔ اگر عبادتوں سے یہ چیز نصیب نہیں ہو رہی ہے تو کیا مطلب ہوا کہ ہم ظاہری طور پر روایاتی انداز میں اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن جو عبادت ہونی چاہیے ویسے اعمال ہمارے نہیں ہیں۔ ہمیں بھی اپنے طور پر اگر نمازیں پڑھنے کے بعد غور کرنے کا موقع مل جائے تو یہی غور کرنے کے بعد حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم واقعتاً حقوق عبادت ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز پڑھ کر بھی خطا کار ہے، عبادت کر کے بھی خطا کار ہے، اور جو نہیں ہو رہی ہے عبادتیں پھر اس میں تو کتنی بڑی ہم سے غفلت ہے، کتنی بڑی ہم سے لاپرواہی ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ اگر ہم نمازیں صحیح پڑھتے، روزہ کا اہتمام صحیح طریقے پر کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت جیسا کہ کرنی چاہیے ویسے کرتے تو خدا کی رحمتیں ہمارا نصیب بنتی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتوں سے نوازتا۔ لیکن ہم اس میں غفلت کرتے ہیں، ہم گناہ کا شکار ہوتے ہیں، احکام اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو یہ نقصان کسی اور کو ہم نہیں دے رہے ہیں بلکہ خود اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں گناہ کرنے والوں کو یہ نہیں کہہ کر بیان کیا کہ اگر گناہ کریں تو اے حبیب وہ آپ کے پاس آئیں، بلکہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب لوگ جس وقت اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو بخشش اور معافی کے لیے وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے سفارش فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور بضرور یہ لوگ اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا، بے انتہا مہربانی کرنے والا پائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں سورہ نساء کی 64ویں آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بخشش و مغفرت کے لیے اپنے حبیب پاک کی بارگاہ میں
بلایا ہے حاضری کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب فرمایا ہے، تو کیا کہہ کر بلایا ہے؟ جب گناہ کرے تو آپ کے پاس آئے نہیں کہا، جب اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو وہ آپ کے پاس آئیں کہا۔ تو مطلب گناہ کرنے والا گناہ کر کے سب سے بڑھ کر خسارہ اگر کسی کو دے رہا ہے تو خود وہ اپنی ذات ہی کو خسارہ دے رہا ہے، اپنے آپ ہی پر وہ ظلم کر رہا ہے، کسی اور کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے، حبیب پاک کی سنتوں کی خلاف ورزی کر کے اللہ اس کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دونوں ذاتیں بھی بے نیاز ہیں، اطاعت کرے تو کرنے والے کا بھلا ہے، نہ کرے تو اس کا خسارہ اور اس کا نقصان ہے، نہ تو اس کے معصیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق آنے والا ہے، نہ حبیب کی شان میں کوئی فرق آنے والا ہے۔ تو گویا یہاں پہلے لفظ کے ذریعے سے یہ ہمیں متوجہ کر دیا کہ گناہ کرنے والا کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا، خود وہ اپنا نقصان کر رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو جو آدمی اپنے طور پر اپنے اوپر ظلم کرے تو کیا آپ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جو نادان خود اپنا نقصان کر لے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک محاورہ ہے، خود کردارا علاج نیست۔ جو آدمی خود سے نقصان پہنچا لیا اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جو آدمی نادانی سے اپنی انگلی کاٹ لیا تو وہ کس پر ملامت کرے گا؟ کس کو شکایت کرے گا؟ ارے بھائی اپنی غلطی سے اپنے نقصان کر لیے۔ تو ایسے کو کیا کوئی بھی قابل رحم بھی سمجھتا ہے؟ کہتا ہے ظالم ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر بیٹھا ہے، ناسمجھی میں کر بیٹھا ہے۔ تو بہرحال اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مگر قربان جاؤ، رب ذوالجلال کی کتنی رحمت کا جوش ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں اپنی بارگاہ سے مردود نہیں کر دیا، محروم نہیں کر دیا۔ نادانی میں خلاف ورزی احکام کی وجہ سے خود اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو کیا فرمایا؟ ظلم کرے جاؤ، بد نصیب و محروم رہو، جاؤ جہنم کی آگ میں تم کو ڈال دوں گا، ہمیشہ کے لیے تم کو اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا، خود یاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اور جب اپنے نفسوں پر لوگ ظلم کر بیٹھے، خلاف احکام شریعت کام کرنے کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھے، تو اب اپنے اس نقصان کو نفع میں بدلنے کے لیے کہاں جائیں؟ جاؤ کا اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ تو آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ انسان خسارہ اور نقصان لے کر آتا ہے تو خسارہ اور نقصان سے پاک ہوتا ہے، نفع اور فائدہ اس کو اللہ کی بارگاہ حبیب پاک کے صدقے میں نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جاؤ کا آئیں وہ آپ کی بارگاہ میں، کس کو بلایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور جب اپنے نفسوں پر لوگ ظلم کریں تو آپ کے پاس آئیں۔ فرمایا اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سے کیا سمجھ میں آیا؟ گناہ کرنے والا کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنا نقصان کر رہا ہے، اور جو اپنا خود نقصان کر لیا، دوسرا ساتھی بھی کیا کہے گا؟ ہمدردی کرے گا، کہا خود اپنا نقصان کر لیے، جاؤ خود سے کر لیے۔ کوئی دوسرا کرتا ہوتا تو چلو بھائی دوسرا اس کو نقصان پہنچایا، چلو ہمدردی کرنا چاہیے کہتے تھے، لیکن خود اپنے سے نقصان کر لیا اپنا تو کیا کریں گے؟ خود اپنے سے نقصان کر لیے تو اپنے بھلے کی خود ہی فکر کرو، تدبیر کرو، نقصان سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرو، یہی تو کہا جائے گا، اس کا کون ساتھ دے گا؟ لیکن خدا کی رحمت دستگیری کر رہی ہے حبیب پاک کے صدقے میں، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب اپنے نفسوں پر ظلم کرے تو بے سہارا نہیں تم کو چھوڑتا ہوں، میرے محبوب کا وسیلہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود نشاندہی کر رہا ہے، آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، جاؤ کا اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ پھر آ کر کیا کریں؟ اپنے نفسوں پر جو ظلم کر بیٹھے ہیں وہاں آئیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بخشش چاہیں، فاستغفر اللہ، صدق دل سے توبہ اور استغفار کریں، طلب بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائیں، معروضہ اور التجا کریں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ گناہگار گناہ کر کے آیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تو گویا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بخشش کے لیے وسیلہ ہو گئی۔ پھر اس وسیلے کے ساتھ بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، معروضہ کیا، تو کیا اب وہ کامیاب ہو گیا؟ فرمایا کہ نہیں، تم نے تو وسیلہ لے لیا ہے دربار مصطفیٰ کا، اور استغفار بھی پڑھ لیا ہے، توبہ بھی کر لی ہے، تم نے وسیلہ لیا، مگر جس کو وسیلہ بنایا وہ وسیلہ بھی کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھتا ہوں کہ میرے حبیب بھی کیا معاف کیے یا نہیں کیے ہیں۔ اب حبیب کی بارگاہ سے اگر معافی ملتی ہے تو پھر میری رحمتیں تمہارا نصیب اور مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دے، یعنی حبیب یہ عرض کر دے رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ یہ گنہگار امتی میری بارگاہ میں کھڑا ہے اور بخشش کا طالب بن کر معروضے کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، اے اللہ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔
حبیب پاک کے لبھائے اقدس جب جنبش فرماتے ہیں اور اللہ کے حبیب سفارش فرما دیتے ہیں تو رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ نہیں فرماتا ہے کہ لَوَجَدُوا مَغْفِرَةَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ، جب ایسا ہوگا گناہ کر کے حبیب آپ کے پاس آئیں گے اور بخشش چاہیں گے اور آپ سفارش فرما دیں گے تو اللہ کی بخشش کو بھی پا لیں گے، رحمت کو بھی پا لیں گے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کو پالیں گے، فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بخشش کے لیے معروضہ کریں گے اور آپ ان کے لیے سفارش فرما دیں گے تو وہ کس کو پائیں گے آپ کی بارگاہ میں؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ، اللہ کو پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائیں گے۔ فرمایا کون فرما رہا ہے؟ وہ رب فرما رہا ہے جو خود یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے بالیقین انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے نفس میں جو وسوسے آتے ہیں ان خیالوں سے بھی ہم باخبر ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرمانے والا مولا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اے لوگو ظلم کرو، گناہ کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بخشش چاہو، حبیب سفارش فرما دیں تو تم کس کو پاؤ گے؟ اللہ کو پاؤ گے۔ کہاں پاؤ گے؟ محبوب پاک کی بارگاہ میں پاؤ گے۔ کس شان سے پاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تب فرمایا تواباً رحیماً، خوب توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، خوب رحمتیں برسانے والا پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کی بارگاہ میں بلا کر بخشش و مغفرت، رحمت و عنایت ہی نہیں فرمائی ہے بلکہ خود اپنے جلووں سے بھی اپنے بندوں کو سرفراز فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب سوچئے ایک انسان ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کر کے، تو ایسا شخص قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے کے قابل بھی نہیں سمجھا جاتا معاشرے میں۔ اس کو رحمت خداوندی نے سہارا دیا، حبیب پاک کا وسیلہ اس کو بتلایا اور اس وسیلے کو اپنانے کی تاکید فرمائی، اور اس تاکید و تعلیم کے بعد یہ فرمایا کہ اب گناہگار آیا ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا انسان آیا ہے، حبیب پاک کی بارگاہ میں ٹھہرا ہے، بخشش کے لیے معروضہ کیا ہے، حبیب کی سفارش مل گئی، حبیب نے شفاعت فرما دی، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں فرما رہا ہے، پروردگار اپنی تجلیات سے بھی نواز رہا ہے، اپنے انوار بھی اس پر برسا رہا ہے۔ سوچئے جو تو گناہگار کسی التفات کے قابل بھی نہ تھا، رحمت خدا کا دریا جوش میں آیا، دربار مصطفیٰ میں کھڑا کیا اور بخشش و مغفرت سے بھی نوازا، اپنے انوار و تجلیات سے بھی نوازا۔ اب وہ گناہگار آیا ہے، اب بخشش لے کر ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ اپنے دل میں خدا کی معرفت کا نور لے کر آ رہا ہے، خداوند قدوس کا عرفان لے کر آ رہا ہے، اللہ اکبر، خداوند قدوس کا فضل و انعام لے کر آ رہا ہے۔ کتنی بڑی کرم نوازی ہے، مجرم خطاکار کو بلایا اور نوازا اور بے انتہا نوازا، اپنی خاص عنایتوں سے نوازا۔ اسی وجہ سے دربار حبیب پاک میں حاضری کے بعد محرومی کا کبھی انسان خیال نہیں لانا چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بلایا ہے آؤ میرے محبوب کے پاس، اور پھر طریقہ بتایا کہ بخشش چاہو، اور پھر حبیب پاک کو وسیلہ بنا دیا، حبیبی سفارش فرما دیں گے تو ضرور بضرور توبہ قبول فرماؤں گا، رحمتوں سے نوازوں گا، میری رحمتوں اور عنایتوں کو پاؤ گے، میری خود خصوصی ذات کی تجلیات کو، انوار و برکات کو پاؤ گے فرمایا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ نے جب خود اپنے طور پر اپنے بندوں کو یاد فرمایا، بخشش کے لیے سہارا بتلا دیا، تو رد کیسے کرے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب بھلا یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہوں کب بھلا یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یعنی کریم اپنے در پر بلا کر کیا ویسے ہی واپس لوٹا دیتا ہے؟ کریم کے در پر خود سے بھی گئے تو واپس نہیں آتے، کرم کو لے کر آتے ہیں، اور بلایا ہے آؤ کہہ کر تو کیا ویسے ہی واپس کر دے گا؟ ایسا نہیں، کرم سے نوازے گا۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب بھلا یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاشاہ ان یحرم الراجی مکارمہ او یرجع الجار منہ غیر محترم، قسم بخدا اللہ کے محبوب کے کرم سے کوئی امید بھی رکھے اور محروم بھی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حاشاہ، آپ کی ذات سے یہ بالکل بعید بات ہے، محال بات ہے کہ آپ کے کرم کے امیدوار کو آقا محروم فرما دیں۔
او یرجع الجار منہ غیر محترمی، یہ حبیب پاک کے لطف و عنایتوں کی پناہ میں آنے والا بغیر عزت و تکریم کے واپس لوٹ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے بے وقار آتا ہے تو وقار لے کر لوٹتا ہے، اور بالکل گناہگار آتا ہے تو رحمت اور بخشش کی خیرات لے کر واپس آتا ہے، عزت و تکریم سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو یہ حبیب پاک کی بارگاہ میں رب ذوالجلال نے بلایا ہے۔ اب یہ جو حاضری کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کے پاس یاد فرمایا ہے، اور بخشش کے لیے حاضری کو اللہ پاک نے شرط قرار دیا ہے، رحمت و بخشش حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ حبیب پاک کے پاس۔ اب اس میں بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے، اور یہ ذہن میں ان کے وسوسے ہلچل مچاتے رہتے ہیں کہ یہ حکم کب تک تھا؟ جب تک سرکار ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما تھے تب تک کے لیے حکم تھا کہ کوئی گناہ کیا تو حبیب پاک کی بارگاہ میں آ جاتا اور سرکار کا وسیلہ لے لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا۔ لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ حکم نہیں ہے۔ یہ صرف کب تک کا تھا؟ ظاہری حیات طیبہ تک تھا۔ وصال اقدس کے بعد کا یہ حکم نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ حکم بعد وصال بھی ہے۔ اس طرح سے بھی بعض لوگ باتیں بیان کرتے ہیں، تو ایسی باتوں کی طرف آپ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل یہ بات ہے مگر بے بنیاد بات تو ہے، کیونکہ زبان سے نکلی ہے، کہی گئی بات ہے، مگر ہر جو بات کہی گئی ہے وہ بنیاد والی ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ کیوں بے بنیاد بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید میں اللہ نے قید تو نہیں لگائی ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے محبوب جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہیں اس وقت تک کوئی اگر آئے گا تو معاف کروں گا، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آئے گا تو معاف نہیں کروں گا، ایسا اللہ نے کہیں قید لگا کے فرمایا ہے؟ جب اللہ نے اپنے کلام میں قید نہیں لگائی ہے، اللہ پاک نے کوئی زمانے کو مخصوص نہیں کیا ہے، تو اللہ نے مخصوص نہیں فرمایا تو کسی بندے کو کیا حق ہے کہ وہ اس میں قید لگا سکے؟ اللہ کے کلام میں قید لگانے کا کسی کو حق ہے یا اختیار ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے۔ بولنے والا خود قید لگا دیتا تو وہ چیز وہاں تک کے لیے رہتی تھی، اس نے قید نہیں لگائی ہے تو آپ کو کسی نے قید لگانے کا اختیار کیسے دیا ہے؟ تو لہٰذا اللہ کے کلام کے مطلق کو مقید کرنے کا کسی کے اختیار کی بات ہے نہ کسی کے بس میں یہ بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اللہ نے تو عام قاعدے سے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، عمومی لفظ ہے، وَلَوْ اور انہم یہ لوگ اذ ظلموا جب اپنے نفسوں پر ظلم کریں، اذ بھی عام ہے، ظلموا بھی عام ہے، جب بھی اپنے نفسوں پر ظلم کریں، خطا کریں، جاؤ کا آپ کے پاس حاضر ہو جائیں فرمایا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ظاہری دنیا کے قیام کی بات نہیں بیان کی ہے، مطلق فرمایا ہے۔ جب اللہ نے مطلق فرمایا تو یہ حکم کیا رہے گا؟ اپنے اطلاق پر رہے گا، اس میں قید لگانا، اس میں کوئی اور قسم کی بات کرنا قرآن کریم کی جو عمومی تعلیم ہے اور قرآن کریم کا جو مطلق حکم ہے اس کے خلاف جانا ہے، اور قرآن کے مطلق کے خلاف جانا تو یہ محرومی ہی کی بات ہے۔ اب رہا دلیل بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی کہ یہ حکم عام ہے، سرکار کے وصال مبارک کے بعد بھی اس کو اختیار کیا گیا، ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کیا؟ تو ہاں ملتی ہے، ایک نہیں دو واقعی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت ہے، تفسیر بحر محیط میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور سبل الہدیٰ والرشاد نامی سیرت طیبہ کی کتاب میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتب سیر میں، کتب تفاسیر میں روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ وصال مقدس کے بعد 3 دن کا عرصہ گزرا کہ ایک اعرابی بارگاہ حبیب کبریا میں حاضر ہوئے۔ راوی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین سے چوتھے خلیفہ ہیں، داماد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کیفیت میں حاضری دی کہ وہ بالکل آپے سے باہر آ گئے، بے قابو ہو گئے، ضبط نہیں کر سکے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس سے وابستہ کر دیے، بس چمٹ گئے روضہ اطہر سے، اپنے آپ کو روضہ اطہر پر انہوں نے پیش کر دیا، جذبات سے بالکل بے قابو ہو گئے، اور اس کیفیت میں آنکھ سے زار و قطار آنسو بہنے لگے، زار و قطار رونے لگے، آنکھیں آنسو بہانے لگی، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آیات بینات کو لیا ہے، آپ کے ذریعے سے ہم نے ان آیات بینات کو سنا ہے، اللہ نے آپ پر کلام پاک نازل کیا، ہم نے آپ سے کلام مبارک کو سنا سیکھا ہے، جو وحی الہی کی آپ نے تبلیغ کی ہے اس وحی کو ہم نے آپ کے ذریعے سے حاصل کیا ہے یا رسول اللہ۔ اسی قرآن کریم کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے، یہ کس سے عرض کر رہے ہیں؟ خود حبیب پاک سے عرض کر رہے ہیں، بعد از وصال 3 دن گزر گیا وصال مبارک کا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ۔ اسی میں ایک آیت شریفہ یہ بھی ہے، پھر انہوں نے سورہ نساء کی یہی 64ویں آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
کہ اور جب لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ سے بخشش چاہیں اور حبیب ان کے لیے سفارش فرما دیں تو ضرور بضرور یہ اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب مہربانی کرنے والا پائیں گے۔ اسی آیت شریفہ کی تلاوت انہوں نے کی۔ کیا سمجھ کر تلاوت کی انہوں نے؟ کہ اس آیت کریمہ میں جو حکم ہے، پردہ فرمانے کے بعد بھی یہی حکم ہے، پردہ فرمانے سے پہلے جو حکم تھا وہ بعد میں بھی ہمیشہ کے لیے یہی چلتا رہے گا، یہی سمجھا تھا نا، اسی لیے تو آیت شریفہ تلاوت فرمائی تھی۔ اچھا، انہوں نے تلاوت کی تھی تو کوئی نادان کہے گا شاید ان کے جذبے میں انہوں نے پڑھا ہوگا، انہوں نے سمجھا ہوگا، یہ ان کی سمجھ ہے، لیکن وہ کوئی اور تو نہیں، آرابی ہے، بدوی ہے، اور کون تھے؟ صحابی ہے۔ تو صحابی سے بڑھ کے قرآن کو تم سمجھنے والے تو نہیں ہو سکتے۔ صحابہ میں جو سرکار سے براہ راست قرآن کو سنا سیکھا، ان کی فہم سے بڑھ کر تمہاری فہم نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کے سب سے زیادہ سمجھنے والے وہی ہوئے۔ پھر عربی اور بدوی کی حد تک ہی بات نہیں ہے، روایت کرنے والے باب العلم ہیں، حضرت مولا کائنات ہیں۔ کون؟ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں علم و حکمت کا شہر اور گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ راوی ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ ان سے پوچھا گیا حضرت کیا قرآن کے سوا بھی کچھ آپ کے پاس اور خزانہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کے سوا کوئی اور پارے نہیں ہیں۔ آقا نے ہم اہل بیت کو کوئی الگ سے قرآن کے سوا کوئی اور آیات الگ نہیں دی ہے، قرآن کریم ہی عطا کیا۔ پھر ہمارے پاس کچھ اور ہے پوچھتے ہو تو ہاں ایک شے ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی فہم ہمیں عطا کی گئی ہے، قرآن کی سمجھ دی گئی ہے، دین کی گہرائیوں تک پہنچنے کی اہلیت عطا کی گئی ہے۔ تو یہ سمجھ، یہ فقہ، یہ تدبر اللہ کے محبوب کے صدقے میں ہمیں ملا ہے کہہ کر آپ نے بیان فرمایا۔ تو بخاری شریف کی حدیث کی شہادت کیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فہم قرآن کریم اور سنت کریمہ کے بارے میں غیر معمولی شان والا ہے، یہ بطور خاص عطا ہوا ہے۔ فرمایا آپ نے، پوچھنے والوں نے پوچھا قرآن کے سوا کچھ اور بھی قرآن ہے؟ کہ قرآن کے ماں سوا کچھ اور قرآن نہیں ہے، بس قرآن ہے، آقا کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ تو فرمایا آقا کی بارگاہ سے فہم نصیب ہوا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے والے سرکار سے، اور سمجھنے والے بھی ایسے کہ اس سمجھ کو بطور نعمت کے بیان کر رہے کہ اللہ نے یہ نعمت مصطفیٰ کے صدقے میں دی ہے، تو ان سے بڑھ کر قرآن تو یہ نہیں سمجھ سکتے جو آج کے دور میں پیدا ہو کر اس آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عجیب بعد والوں کے لیے نہیں ہے، وہ اس زمانے والوں کے لیے تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ خود راوی ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ وہ آ کر یہ آیت کریمہ کی تلاوت کیا، وہ عربی انہوں نے تلاوت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ جئتک ظالما لنفسی، آقا میں اپنے نفس پر ظلم کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور اللہ نے فرمایا جب اپنے نفسوں پر ظلم کرو تو حبیب کے پاس آ جاؤ اور بخشش کے لیے معروضہ کرو، حبیب سفارش فرما دیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ توبہ اللہ قبول بھی فرمائے گا، رحمتوں سے نوازے گا بھی، رحمت اور بخشش کو بھی پاؤ گے، خود اللہ کے انوار و تجلیات کو بھی پاؤ گے۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہنے لگے آقا میں ظلم کر کے آیا ہوں، آپ کی شفاعت کی امید پر آیا ہوں، میرے گناہ معاف ہو جائے، خطا درگزر کر دی جائے۔ انہوں نے معروضہ کیا، معروضہ کرنے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ راوی حدیث ہے بیان کرتے ہیں فنودی من القبر، جس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ کون سی بارگاہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارگاہ کو ہر گدا کے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو وہ رب کریم نے جب حبیب کا آستانہ بتایا ہے کہ جاؤ مانگو، تو اس آستانے کو بند ہونے والا نہیں بنایا ہے، بلکہ ایسا بنایا ہے کہ رب خود فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب جو آپ کی بارگاہ میں مانگے، سوال کرے، معروضہ کرے، اسے آپ جھڑکیے نہیں، محروم نہ کیجیے، آپ عطا کیجیے، نواز دیجیے۔ کیونکہ مانگنے والوں کو جھڑکتے کون ہیں؟ جن کے پاس خزانے کم ہیں اور دیتے دیتے ڈر ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ کے خزانے ختم ہونے والے تو نہیں ہیں، آپ کو ہم نے دیا ہے اور آپ بانٹ رہے ہیں، ہمارے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو آپ کے پاس سے کوئی محروم کیوں جائے؟ عطا کرتے جائیں، جو مانگے دیتے جائیں۔ بخشش اللہ دینے والا مگر حبیب پاک کے در پر کھڑا کر کے دے رہا ہے۔ تو کیا آواز آتی ہے روضے مطہر سے فنودی من القبر انہ قد غفر لک، بارگاہ مصطفیٰ سے روضہ حبیب کبریا سے ندا آتی ہے کہ اے طلب بخشش کے لیے معروضہ کرنے والے، اے بخشش کی طلب میں ہاتھ اٹھانے والے، حبیب پاک علیہ السلام کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں معروضہ کرنے والے، جا تیرے خطاؤں کو معاف کر دیا گیا، تیری خطاؤں کو درگزر کر دیا گیا، بخشش و مغفرت تجھے عطا فرما دی گئی۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک۔
تو یہ حدیث پاک کے راوی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. تب کیا معلوم ہوا؟ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر یہ کہنا کہ نہیں یہ واقعہ وصال مبارک کے بعد کی زندگی پہ فٹ نہیں ہوتا ہے، ظاہری سرکار کے دنیا میں قیام فرما رہنے کے زمانے میں جانے کا حکم تھا، یہ کیا فہم ہے؟ بولیے، صحابہ کی فہم کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف قرآن و سنت کی بھی بات کرتے ہیں، قرآن کے عموم کو اپنی عقل سے مخصوص بھی کر دیتے ہیں، اور قاعدہ لگا کے یہ نہیں وہ نہیں کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں قرآن فہمی کے لیے آؤ، ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے. کہاں کے پڑھنے والے، کہاں کے پڑھانے والے؟ خامخواہ کی اپنی ناقص عقل سے قرآن میں تحریف کرنے والے ہیں، قرآن کے معنی کو بدلنے والے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ سے بڑھ کے تم تو سمجھنے والے نہیں ہو سکتے، جنہوں نے قرآن کریم کے نزول کے مواقع کو دیکھا ہے اور صاحب قرآن سے خود قرآن کو سمجھا ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ حکم عام ہے، بعد وصال بھی یہی حکم ہے کہ آج بھی کوئی حاضر ہوتا ہے تو اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اس کے لیے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں شامل حال ہوتی ہیں. اب یہ تو واقعہ تھا مولا کائنات سے متعلق. ایک اور حوالہ بھی عرض کرتا ہوں، جس کو آج کے دور میں جو اس طرح زیارت طیبہ کے سلسلے میں سرکار کی بارگاہ میں براہ راست بخشش و مغفرت کی خیرات حاصل کرنے کے لیے جانے کو بدعت سمجھتے ہیں اور غلط سمجھتے ہیں، ان کے بڑوں نے بھی، جن کو وہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اس روایت کو بیان فرمایا. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑے مفسر جو ان کے درمیان میں بھی عظیم مفسر ہی مانے جاتے ہیں، علامہ ابن کثیر ہیں. ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم کے نام سے. انہوں نے بھی اس آیت مبارکہ کے ہی کے تفسیر بیان کرتے ہوئے اس واقعے کو ذکر کیا، جس کو ابھی میں سنانے والا، جو پہلا جو واقعہ نہیں اب جو سناؤں گا وہ واقعہ ہے. تفسیر القرآن العظیم میں علامہ ابن کثیر نے بھی روایت فرمایا ہے، اور تفسیر ابن کثیر ان کے پاس غیر معمولی معروف اور معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے. انہوں نے اس میں بیان فرمایا ہے کیا واقعہ ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں ہے، تفسیر بحر محیط میں بھی ہے، اور ابن عساکر کی معجم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بے انتہا آپ تفاسیر کی اور سیرت کی کتابوں کو دیکھیں گے تو ضرور آپ کو یہ واقعہ ملے گا. بلکہ جہاں مناسک کے حج کے بعد زیارت روضہ اطہر کے تفصیلات کا بیان ملتا ہے، برابر مناسک پر لکھی گئی تقریباً ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو کیا ہے واقعہ کہ حضرت عتبی نامی ایک بڑے بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں، ان کا بیان ہے، کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ بات کب کی ہے؟ وصال اقدس کے بعد کی ہے، پہلے کی نہیں ہے. روضہ اطہر کے پاس میں تھا کہ ایک اعرابی حاضر ہو گئے. ایک بدوی آئے، گاؤں کے رہنے والے دیہاتی آئے، اور آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول، اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سنا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے. اب وہ آیت شریفہ پڑھے ہو. کون سی آیت شریفہ؟ یہی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. پوری آیت شریفہ پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور اللہ کے حبیب ان کے لیے سفارش فرما دیں تو ضرور بضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحمت فرمانے والا پائیں گے. یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ قد جئتک ظالما لنفسی مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی. یا رسول اللہ میں اپنے نفس پر ظلم کر کے آیا ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، خطا کر کے آیا ہوں، اور کیا ارادے سے آیا ہوں؟ مستغفرا لذنبی، اپنے گناہ کی معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں. مستشفعا بک الی ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا طلبگار بن کر آیا ہوں. آقا آپ شفاعت فرما دیں، آپ سفارش فرما دیں. اسی آیت کریمہ کا حوالہ پیش کیا، اور اس آیت کریمہ کے مطابق حاضر آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں مجرم ہوں، خطاکار ہوں، بخشش کی خیرات لینے آیا ہوں، شفاعت فرمائیں، رب کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں یا رسول اللہ. یہ انہوں نے معروضہ کیا. اس کے بعد انہوں نے اشعار پڑھے، اور ان کے دو شعر آج بھی سرور کائنات علیہ السلام کی مواضع شریف کے پاس جو ستون ہیں، ان ستونوں پر آج بھی تحریر کیے ہوئے موجود ہیں، اور ہر زائر کی نگاہوں کو نور عطا کر رہے. انہوں نے یہ دونوں شعر پڑھے، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. عرض کرنے لگے، اے وہ بہترین ذات کہ زمین نے جن کے وجود مقدس سے برکتیں حاصل کی ہے، زمین نے جن کے جسم اطہر کو چوما ہے، اے وہ پاکیزہ ذات. زمین پر تو کتنے نہیں ہیں، زمین پر بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہیں، جو زیر زمین جلوہ فرما ہیں، ان میں سب سے بڑی شان والی ذات آپ کی ہے
زیر زمین جو جلوہ فرما ہے ان میں سب سے عظیم شان والی ذات اور سب سے افضل ذات آپ کی ہے کہ آپ جب زمین کے اندر تشریف لے گئے تو فطاب من طیبہن القاع والاکم، آپ کے جسم اقدس کی پاکیزگی کی وجہ سے ٹیلے بھی مہکنے لگے، زمین کے ذرے بھی مہکنے لگے، میدان بھی معطر ہو گئے۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم، ٹیلے مہکنے لگے، میدان مہکنے لگے، زمین کے ذرے ذرے خوشبودار ہو گئے۔ کیوں؟ خوشبوؤں کو عطا کرنے والے محبوب تشریف لا چکے ہیں۔ زمین کے اوپر آقا جب تک آپ چلتے رہے فضائیں مہکتی رہی، کائنات کے ظاہر کے اندر وجود کے اندر ان کے ظاہری برکتیں اور رحمتیں رہی۔ آپ جب زمین کے اندر تشریف فرما ہوئے تو آقا آپ کے جسد اقدس کی پاکیزگی کی وجہ سے ٹیلے بھی پاکیزہ ہو گئے، زمین کے ذرے ذرے پاکیزہ ہو گئے، معطر ہو گئے، معمبر ہو گئے، مہکنے والے ہو گئے، مہکانے والے ہو گئے، مشام جان کو بھی مہکانے والے ہو گئے، مشام ایمان کو بھی مہکانے والے ہو گئے۔ یعنی ان کی پاکیزگیوں سے جان بھی ہماری خوشبو پاتی ہے، ایمان بھی ہمارا خوشبو پاتا ہے۔ اس کیفیت میں انہوں نے ڈوب کر یہ اشعار عرض کیے، پھر کہا نفس الفداء لی قبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس روضہ اطہر پر جس میں آپ جلوہ فرما ہیں یا رسول اللہ، آپ جس روضہ اطہر میں تشریف فرما ہیں اس پر میری جان قربان۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس روضہ اطہر میں آپ کا جو وجود ہے، آپ کا وجود محض ایک جسم پاک کا وجود نہیں ہے، جو عطائیں آپ دنیا میں رہ کر عطا فرماتے ہیں اندر جا کر بھی وہی عطائیں ہیں۔ ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے تو گندے دلوں کو پاک کرتے تھے، تو فیہ العفاف آج بھی پاکیزگی روضہ اطہر سے ملتی ہے۔ ظاہری قیام کے دوران جیسا سخاوت سے کرم نوازی سے امتیوں کو مالا مال کرتے رہے، یا حبیب اللہ آج روضہ اطہر میں بھی وہ فیہ الکرم وہی کرم ہے، وہ جود ہے، سخاوت اور بخشش اور عطائیں ہیں۔ آپ کی عطائیں ختم نہیں ہوئی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ آپ کی نوازشیں کم نہیں ہوئی ہے۔ آپ ظاہری زمین پر ہیں تب بھی نوازتے رہے، نواز رہے تھے، اور اندر بھی تشریف لے گئے تو یہی کرم نوازیاں ہیں، یہی عنایتیں ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، عفاف کہا، عفاف کہتے کس کو ہے کہ اتنا عطا کرنا کہ پھر مانگنے کی حاجت ہی نہ رہے۔ فرمایا سخاوت بھی ایسی ہے سرکار، عطا بھی ایسی ہے کہ جو اپنی ناقص میں ہم سے تھوڑا مانگتا ہے، جتنا وہ مانگتا ہے وہ اتنا نہیں دیتے، اتنا دیتے ہیں کہ پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ رہے، پھر کبھی ہاتھ پر اٹھانے کی ضرورت نہ رہے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہ اشعار انہوں نے پڑھے، دو شعر۔ اس کے بعد معروضہ کر کے وہ واپس لوٹے۔ حضرت عتبی کہتے ہیں فغلبتنی عینی، بس مجھ پر نیند کا کچھ غلبہ ہوا۔ اس کے بعد اسی نیند کے غلبے میں، نیند کا غلبہ کیا تھا؟ یہ تو تعبیر ہے نیند کے غلبے کی۔ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب نے اپنے جلووں سے آشکار کرنا چاہا، ایک افاقے کی حالت سے ان کو غنودگی کی حالت میں آقا نے ڈال دیا، اور وہ جو عنایت سرکار کی ہوئی، ایک ایسا محسوس ہوا کہ نیند لگی ہے۔ دراصل وہ نیند نہیں ہے، وہ بھی ایک خاص نوازش کی ایک حالت ہے، کرم نوازی کی ایک حالت ہے۔ تو الغرض وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کا جب غلبہ ہوا، یعنی مجھ پر ایک قسم کی کیفیت طاری ہوئی، اس عالم سے میں بالکل الگ ہو گیا۔ فغلبتنی عینی کا مطلب ایک تو سو جانا بھی ہے، ایک تو یہ کہ اس عالم سے الگ ہو جانا، ایک محویت کا عالم طاری ہو گیا۔ اپنے خود میں نہیں رہا، بے خودی میں آ گیا، میں ہوش میں نہیں رہا، بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ بے ہوشی کا مطلب کیا؟ خود کو کھو دیا اور اپنا بھی احساس نہیں رہا، جس کائنات میں اس کا بھی احساس نہیں رہا، بس آقا کی طرف لو لگا کر بالکل بے خود ہو گیا۔ اسی بے خودی کے عالم میں اپنے خودی کو میں نے جب کھو دیا اور اپنے آپ کی نفی ہو گئی، تو کرم نوازی کرنے والے آقا نے کرم نوازی فرما دی اور سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اب آنکھیں اس کائنات سے الگ ہوئی تو ان آنکھوں میں آقا کے جلووں کا نور آ گیا، اور سرکار فرمانے لگے یا عتبی الحق الاعرابی وبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے عتبی اٹھو، وہ معروضہ کر کے جانے والے بدوی سے کہہ دو اور یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے میری بارگاہ میں حاضری دے کر معافی چاہی ہے، بخشش اور مغفرت کے لیے معروضہ کیا ہے، ایسے ہی نہ جانا، خوشخبری لے کر جاؤ کہ اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، خدا نے تمہیں اپنی مغفرت سے نوازا ہے، کرم نوازی سے رب کریم نے تمہیں محروم نہیں فرمایا ہے۔
اس واقعے کو کس نے بیان کیا ہے؟ بہت سی کتابوں کے حوالے اپنی جگہ ہے، لیکن مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ تو تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ علامہ ابن کثیر سب کے درمیان، یعنی دوسرے لوگ جو اس طرح کے واقعوں پر ریمارک کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور حاضری مقدس کے سلسلے میں خواہ مخواہ کے بحثیں کرتے ہیں، ان کو تو کم از کم حیا آنی چاہیے۔ جن کو بڑا علامہ مانتے ہو، جن کی تفسیر کو بار بار پڑھا کرتے ہو، اپنی آنکھوں سے پردے ہٹا کر دیکھو، ان کی خود تفسیر میں انہوں نے اس واقعے کو کوٹ کیا، نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا مضامین ہے۔ بارگاہ حبیب کبریا میں بعد از وصال حاضری کے لیے دلیل اسی آیت کریمہ کو پیش کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا حکم صرف ظاہری قیام دنیاوی کے حد تک نہیں رہا، بعد کے لیے بھی یہی حکم ہوا، یہ معلوم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے آ کر کیا معروضہ کیا؟ ڈائریکٹ آقا سے عرض کیا، اور ان کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت اگر چلے گئے وہاں، پہلے تو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی نیت سے جانا بولتے، اس کے بعد وہاں جا کر سلام پیش کرنا، مگر وہاں جا کر اللہ سے عرض کرنا، حضور سے نہیں۔ اور اس روایت سے کیا معلوم ہو رہا؟ اللہ سے تو عرض کرنا ہی ہے، اللہ سے عرض کرنے کے لیے نفی کون کرے گا؟ وہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ سے عرض کرنا ہے، مگر حبیب پاک سے عرض کرنا ناجائز ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اس میں یہ بھی واقعہ دلیل بن رہا ہے کہ انہوں نے کیا عرض کیا؟ آقا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں اپنے نفس پر ظلم کر کے آیا ہوں۔ تو یہ کس سے عرض کر رہے ہیں؟ جو سنتے ہیں انہی سے تو عرض کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں انہی سے تو عرض کر رہے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو کیوں عرض کرتے؟ کیا دیوانگی تھی؟ کیا عقل جا چکی تھی؟ اچھا ان کی عقل گئی تھی، ابن کثیر کی تو عقل تھی، جس وقت واقعہ لکھ رہے تھے تو وہ کیوں نقل کرے؟ دیوانگی اور جنون کے واقعے کو نقل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہ بھی کوئی قصے کی کتاب میں نقل نہیں کیے، اللہ کی کتاب کی تفسیر کرتے ہوئے نقل کیے ہیں۔ سوچو اور غور کرو کہ انہوں نے تفسیر کے اندر نقل کیا آیت کی تفسیر میں، تو انہوں نے تو یہی سمجھا کہ یہ واقعے میں جو چیز ہے اس میں قرآن کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، آیت قرآنیہ کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو آقا سے معروضہ کرنے کا ثبوت، پھر یہ بھی عرض کیا کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں کہ آپ میری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں فرمائیے، سفارش کی بھیک بھی مانگی کہ سرکار سے عرض کرنا، شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے معروضہ کرنا، یہ بھی طریقہ کیا ہوا؟ طریقہ اہل اسلام ہوا، طریقہ اہل بدعت نہیں ہے۔ یہ اہل اسلام کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اہل بدعت کا نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کیا عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، زمین کے نیچے جتنے لوگ ہیں، جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، جن کے اجساد زمین کے اندر ہیں، ان میں سب سے بہترین ذات آپ کی ہے۔ تو عقیدہ ایک یہ بھی دے دیا، سرکار زمین کے اوپر تشریف فرما ہیں تب بھی افضل الخلائق ہیں، وصال فرمائے ہیں تب بھی افضل الخلائق ہیں، خیر الخلائق ہے، خیر البشر ہے، بہترین شان کے مالک ہے، عظمت و رفعت کے حامل ہے۔ آپ کی رفعتیں عظمتیں پردہ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا عقیدہ دیا کہ وجود مقدس زمین کے اندر، روضہ تھر کے اندر جو ہے، وہ وجود اپنی حقیقی شان کے ساتھ ہے۔ کیوں کہ ظاہری وجود سے سرکار دنیا میں تشریف فرما رہے تو کیا فائدہ تھا؟ ہدایت بھی مل رہی تھی، فیض بھی مل رہا تھا، کرم نوازیاں بھی ہو رہی تھی، اور وجود مقدس کے ظاہر سے فضائیں معطر ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوتی، حجرے مبارکہ میں آقا کو نہ پاتے، سرکار کہاں ہیں معلوم کرنا چاہتے تو کیا کرتے تھے؟ فضاؤں کو دیکھتے تھے، جس فضا میں خوشبو آتی یقین کرتے تھے کہ آقا اسی سمت گئے ہیں، فوراً اسی طرف چلے جاتے تھے۔ یہ تو صحیح مسلم شریف میں ہے، خود امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ روایت بیان فرمائی ہے۔ تو الغرض صحیح بخاری کے علاوہ بھی ان کی کتابیں ہیں، الادب المفرد ان کی کتاب ہے، التاریخ الکبیر ان کی کتاب ہے، التاریخ الصغیر ان کی کتاب ہے۔ تو صحیح بخاری کے ما سوا بھی جو انہوں نے کتابیں لکھی، اس میں انہوں نے اس روایت کو بیان کی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ راستوں میں جو خوشبو آتی تھی، اس خوشبو سے محسوس کرتے تھے کہ آقا ادھر تشریف لے گئے ہیں یا ادھر تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ کے وجود مقدس کی یہ جو خوشبو ہے، یہ مہک جو ہے روضہ اطہر میں بھی ہے، یہ بھی عقیدہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا فرمایا انہوں نے؟ فطاب من طیبہن القاع والأکم۔ اچھا وجود مقدس تو روضہ اطہر میں ہے، روضہ اطہر تو پوری کائنات میں پھیلا ہوا تو نہیں ہے، روضہ اطہر تو اسی حصے میں ہے مدینہ منورہ کے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ فطاب من طیبہن القاع والأکم۔ اندر جو آپ کا وجود پاک ہے آقا، اس کی پاکیزگی سے وہ زمین کا حصہ جو آپ کے جس میں پاک کو چوما ہے، چھوا ہے، وہی معطر نہیں ہے،
سارے ٹیلے مہک رہے ہیں، اندر کی ساری کائنات مہک رہی ہے، اندر کی کائنات مہک رہی ہے، یہ ان کا اعتقاد ہے۔ اور اگر عشق و محبت میں انسان ترقی کر جائے تو اوپر کی کائنات کے مہکنے کی وہ کیفیت بھی محسوس کرنے لگ جائے گا۔ مگر چونکہ ہماری جو قوت شامہ ہے یہ کمزور ہے، اور جن کی قوت شامہ مضبوط ہے وہ یہ کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی۔ تو بس اس طرح سے جو عشق و محبت میں ڈوب کے زندگی بسر کیے، انہوں نے محسوس کیا ظاہری طور پر بھی مدینہ منورہ میں اس خوشبو کو، تو کہنے لگے فطاب من طیبہن القاع والاکم۔ اس کے بعد کیا کہا؟ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس روضہ اطہر پر جس میں آپ جلوہ فرما ہیں۔ تو جو ہم اپنے آپ کو قربان کریں عشق و محبت میں، میری جان قربان کس پر؟ آقا پر، تو آقا پر ہے، روضہ اطہر پر بھی ہے، تو روضہ اطہر کو عظمت و برکت کا مقام سمجھتے ہوئے اپنی جان کو قربان کیا، اس غیر معمولی محبت کا اظہار کیا، یہ بھی ثبوت ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ روضہ اطہر میں آقا کی تشریف فرما ہونے کے بعد کرم نوازیاں ختم نہیں ہوئی، فیہ العفاف، اس میں پاکیزگی بھی ہے، وہ فیہ الجود والکرم، اس میں بخشش بھی ہے، سخاوت بھی ہے، عطا بھی ہے، نوازش بھی ہے۔ تو عنایت آقا کی قائم ہیں، یہ بھی اس سے معلوم ہو رہا ہے نا، اور قائم ہیں انہوں نے کہا تو سرکار نے خوشخبری دے دی، عتبی سے فرمایا، عتبی دیکھو بشارت دے دو، جو ایسا سچا عقیدہ رکھتا ہے کہ میں روضہ اطہر میں رہ کر بھی نوازتا ہوں، کیوں نہیں نوازوں گا، بے شک نوازتا ہوں، جاؤ اسے خوشخبری دے دو کہ بخشش بھی مل گئی ہے، رحمت بھی مل گئی ہے، کرم بھی ہو چکا ہے۔ بشارت دے کر آقا علیہ السلام لوٹائے ہیں۔ تو عقیدہ پختہ ہے تو کرم نوازی اور شان کی ہوتی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں غیر بھی ویسے محروم نہیں ہوتا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، غیر بھی خالی ہاتھ نہیں آتا، مگر جو اپنا بنتا ہے عشق و محبت میں آتا ہے اس پر تو اور مزید کرم نوازی ہوتی ہے، اور کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو الغرض انہوں نے یہ شعر کے اندر مضمون جو ہے پیش کیا، تو اللہ پاک کے محبوب کی بارگاہ میں کتنا قبول ہوا، اندازہ کریے کتنا قبول ہوا۔ ایک تو بخشش ان کو مل گئی، انہوں نے اپنے لیے معروضہ کیا تھا، مگر کریم آقا نے ان کے جذبہ محبت پر بے انتہا لطف و عنایت فرمائی، اور حبیب پاک کو پسند آیا تو رب نے بھی پسند فرمایا، کیوں حبیب کی جو پسند ہے وہی تو رب کی پسند ہے۔ نہیں، حقیقت ہے، جو بات حبیب کو پیاری ہے وہ رب کو بھی پیاری ہے۔ اللہ کے پیارے کی جو بات ہے پیاری ہے، اللہ کے پیارے کی جو بات ہے پیاری ہے، تو آقا کو پسند آ گئی تو رب کو بھی بات پسند آ گئی، اور اشعار پسند آ گئے تو پسندیدگی کا کیا ہوا، صلہ کیا ملا۔ آخرت میں تو جو درجہ ان کو ملنا ہے وہ تو بڑا ہے، وہ تو ملے گا، اور ان کو برزخ میں جو نوازش ہو رہی وہ تو نوازش ہے۔ ظاہری طور پر یہ ملا کہ یہ دونوں اشعار آج بھی روضہ مبارک کے ستونوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، آج بھی لکھے ہوئے ہیں، خواہ کوئی اس کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ اہل بدعت جو کہتے ہیں اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے کو، وہ بھی وہاں انتظام پر معمور ہیں۔ بہرحال مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن سب کی آنکھوں کو روشنی دے رہے ہیں، آج بھی اشعار اجالا دے رہے ہیں، اور لوگوں کو پکار کر دعوت دے رہے ہیں کہ اے زائرو، جس بارگاہ میں آئے ہو یہ کرم نوازی کی بارگاہ ہے، یہ شعر میں جو عقیدہ ہے اس کو سینے میں بسا کر آؤ گے، آج بھی نوازے جاؤ گے، کرم فرمایا جائے گا، محرومی تمہارا نصیب کبھی نہیں بنے گی۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہ حبیب پاک کی بارگاہ ہے، یہاں سے تو یقیناً نعمتیں، بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انعامات ملتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ کیا ہو گئی، دلیل بن گئی کہ یہ حکم کیا ہے، بعد از وصال بھی ہے، قبل از وصال بھی ہے۔ تخصیص کرنا بالکل صحیح ہے، بالکل غلط ہے نا، حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اب اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، متعدد احادیث شریفہ کتب حدیث مبارک میں موجود ہے۔ مستقل حج کے علاوہ بھی زیارت کے لیے فرمایا، اور حج کے ساتھ بھی زیارت کرنے کے لیے فرمایا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا حج کے اور عمرے کے سفر میں ہی ہے، سمجھتے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ حج اور عمرے کو قبولیت دلانے کے لیے ہے ہی ہے، لیکن آقا کی کرم نوازی پر نظر رکھتے ہوئے، احسانات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر رکھتے ہوئے خالصتاً ایک ایسا بھی سفر کرنا چاہیے، نہ حج کی نیت ہو نہ عمرے کی ہو، خالصتاً اپنے وطن سے صرف مصطفیٰ کی حاضری کی نیت ہو، ایسا بھی ایک سفر ہونا چاہیے، کم از کم ایک۔ ہر امتی کے دل میں ایسی طلب ہونی چاہیے، علاوہ ازیں حج و عمرہ کے، اس کے ساتھ عمرہ ہوگا، حج ہوگا، اس سے ہٹ کر صرف مدینہ منورہ جا رہا، ہر لمحہ پوچھے کیا ہے، بس مدینے کا سفر ہے، جو پوچھے بس مدینہ منورہ، نیند سے اٹھے تو مدینہ منورہ،
بیداری میں ہو تو مدینہ منورہ، جس حالت میں ہو جب بھی پوچھے کہاں کا سفر ہے، بس صرف مدینہ منورہ زیارت روضہ اطہر، ایسی نیت سے بھی ایک سفر ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ حج کو جا رہے ہیں، پہلے مدینہ منورہ سے گئے تو مدینہ شریف کی نیت کر لیے، وہاں جانے کے بعد حج کے بعد مدینہ منورہ کی نیت کرے، آقا کے روضہ اطہر کی گئے، یہ تو ہے، یہ تو ہو رہا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت سے خالصتاً حج کے لیے زیارت کے لیے آنے کی بھی بشارت دی ہے۔ ارشاد فرمایا من جاءنی زائرا لا تعملہ حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا وشہیدا یوم القیامہ۔ متعدد کلمات میں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جو میری بارگاہ میں خالصتاً میری بارگاہ کی حاضری کے لیے آتا ہے تو اس کا مجھ پر حق ہوتا ہے کہ میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی قیامت پہ گواہی بھی دوں گا۔ ایک روایت میں فرمایا من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، جو خالص میری بارگاہ میں حاضری کے ارادے سے آئے گا تو محشر میں وہ کہیں اور نہیں ہوگا، میری پناہ میں ہوگا، میری حمایت میں ہوگا، حمایت اور پناہ میں بھی دور نہیں، میرے بالکل قریب میں ہوگا، قربت میں ہوگا۔ سرکار دور رکھ کر بھی پناہ میں لیں گے، رحمتوں سے نوازیں گے، مگر فرمایا جوار میں بھی ہوگا، بالکل قریب بھی ہوگا، میری حمایت اور پناہ میں بھی ہوگا، فرمایا حبیب پاک علیہ السلام۔ خصوصی بشارتیں بھی ہے۔ الغرض حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری خالصتاً حاضری کے نیت سے، روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے جانا چاہیے، باقی سب ضمنی ارادے ہیں، سارے کے سارے معاملات ضمنی رہیں گے۔ ایک ایسا بھی ارادہ کر کے وہاں حاضری کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے جنہیں وسعت سے نوازا ہے ان کا خاص طور پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں کرم نوازی فرمانے والے آقا کی بارگاہ محض آقا کے لیے جائیں۔ خالصتاً ایک ایسا سفر ہونا چاہیے۔ اب یہ جو روایتیں آپ سنے ہیں، یہ ساری کی ساری روایتیں آپ کو مکمل حوالے جات کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ضیاءاسلامی.com پر ملے گی، اور جو اس مہینے کی کتاب آنے والی اس کے اندر یہ مکمل حوالے جات موجود ہے۔ یہ سنن دارقطنی میں حدیث مبارک ہے، سنن بیہقی میں حدیث پاک ہے، جامع الاحادیث والمراسل میں ہے، الجامع الکبیر میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، کنز العمال میں ہے، امام قسطلانی کی مواہب لدنیا میں ہے، اور سبل الہدی والرشاد میں ہے۔ اس طرح کی متعدد کتب احادیث شریفہ میں روایتیں موجود ہیں، اور زیارت روضہ اطہر سے متعلق جو روایتیں ہیں مختلف کلمات کے ساتھ ہیں۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے روضہ اطہر پر حاضر ہوا اس کے لیے میرا وعدہ ہے کہ شفاعت میری اس کا نصیب بن گئی، اور شفاعت اس کے سلسلے میں میرا اس کا مجھ پر حق بن گیا، فرما کر آقا علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ یہ ساری روایتیں شفاعت کے یعنی زیارت کے مضمون کی مختلف کلمات کے ساتھ مختلف کتب احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ اور امام قسطلانی شارح بخاری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام عبدالحق، ایک تو عبدالحق محدث دہلوی ہے یہ نہیں، ایک دوسرے امام عبدالحق ہے، ان کا حوالہ دے کر فرمایا انہوں نے اپنی کتاب احکام صغریٰ اور احکام وسطیٰ میں اس روایت کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد اس کی سند پر کلام بھی نہیں کیا۔ سند میں کوئی کمزوری ہوتی تو ضرور وہ بتاتے، ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، بے بنیاد نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کی تائید میں ایک روایتیں ملتی ہے، اور علامہ سمہودی نے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ میں تقریباً اس طرح کی روایتوں کو جمع فرمایا ہے، اور اس پر فنی بحث بھی فرمائی ہے۔ الغرض احادیث زیارت روضہ مطہرہ ان میں سے بعض درجہ صحت میں ہیں، یعنی صحیح حدیث ہے، بعض حسن کے درجے میں ہے، اور بعض روایت ایسی ہے کہ اس سے درجے میں کم ہے، لیکن چونکہ کثرت سے روایت آنے کی وجہ سے دوسری روایتوں کی وجہ سے اس میں قوت آ گئی۔ اور سب سے بڑی دلیل تو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں زیارت روضہ اطہر کے سلسلے میں علماء ائمہ سب متفق ہیں کہ یہ نہایت ہی سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور بخشش کے لیے سب سے عظیم ترین وسیلہ ہے، عظیم ترین وسیلہ ہے۔ تمام ائمہ میں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے متبعین نے اپنی اپنی کتب میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ تو حبیب پاک کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے بعد انسان کو یقین کرنا چاہیے کہ نوازا جا رہا ہے، محروم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب جو میری آیتوں پر یقین رکھنے والے بندے ہیں، آپ کی جو بارگاہ میں آ جاتے ہیں، زائر زیارت کو آتے ہیں، میرے حبیب آپ بھی کرم فرمائیے۔ وہ تو بخشش طلب کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تو رحمت کو پانے کے لیے آیا ہے، میرے محبوب آپ کرم فرمائیے۔ کیا کرم فرمائیے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ بھی اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے، آپ بھی فرمائیے کہ اے میری بارگاہ میں آنے والوں تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے حبیب کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اور اللہ کے حبیب سب سے بڑھ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ حکم بھی
ظاہری حیات طیبہ کے حد تک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے کلمات عام ہیں، جب بھی میری آیتوں پر ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آئیں گے تو میرے محبوب آپ انہیں سلامتی کی دعاؤں سے نوازیے۔ تو امتی جب حاضر ہوتا ہے تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ خود سلامتی کی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آ گیا، سلامتی تیرا نصیب بن گئی، حمایت میں آ گیا، پناہ میں آ گیا، رحمت میں آ گیا، اور بخشش و مغفرت تیرے لیے یقینی بن گئی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے حبیب یہ بھی خوشخبری دے دیجئے کہ تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لے لیا ہے کہ تم پر رحمت برسائے گا، کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک نے حبیب پاک کو بھی فرمایا ہے کہ آنے والوں کو دعاؤں سے نوازیے، اور ہمیں بھی فرمایا ہے کہ جاؤ حبیب کے پاس بخشش اور مغفرت لینے کے لیے۔ تو لہٰذا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ جانا یہ قرآن کریم سے بالکل ثابت بات ہے، احادیث کریمہ سے ثابت بات ہے۔ اب غلط فہمی پیدا کرنے والے جس حدیث شریف کا سہارا لے کر غلط فہمی پیدا کرتے ہیں وہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ سفر نہ کیا جائے مگر 3 مساجد کے لیے، ایک تو مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، ایک مسجد اقصیٰ ہے بیت المقدس کی، ان 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مقام کا سفر نہ کیا جائے۔ تو یہ روایت سے کیا دلیل لا رہے ہیں؟ دلیل یہ لا رہے ہیں کہ دیکھو 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مقام کا سفر کرنا حدیث شریف کی روشنی میں منع ہے، تو لہٰذا مدینہ منورہ جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت سے جانا، زیارت روضہ طاہر کی نیت سے جائیں گے، حدیث شریف کے خلاف ہو جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، بولنے کے لیے تو حدیث شریف پیش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اور عوام کو کیوں جاہل سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے عوام میں بھی شعور رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، مسلمان اپنے اندر شعور و آگہی رکھتا ہے، اسی وجہ سے جو سچے اور کامل مسلمان ایسی باتوں سے کبھی بھی وہ دھوکے میں نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں، ہر مسلمان سمجھتا، چھوٹا بچہ بھی سمجھتا۔ حدیث شریف میں کیا آ رہا ہے؟ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر نہ کیا جائے، تو جگہ سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی مقام کا سفر نہیں کرنا۔ اگر یہ مطلب ہے اس کا تو پھر یہ لوگ بھی کہاں کا سفر کر رہے ہیں؟ دنیا کے ہر ملک کا سفر کر رہے ہیں، کبھی عرب کا سفر کرتے، کبھی عجم کا سفر کرتے، کبھی عرب کے علماء کو اپنے علاقے میں بلاتے۔ حرام روضہ طاہر کی زیارت کے لیے جانا اگر حرام ہے، حدیث شریف کے خلاف ہے، تو پھر کسی اور نیت سے سفر کرنا بھی حرام ہونا چاہیے، زیارت کا سفر حرام ہونا چاہیے تھا۔ طالب علم کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے تھا، معلم تعلیم کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے تھا، مبلغ تبلیغ کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حدیث میں تو 3 کے علاوہ چوتھے سفر کی اجازت ہی نہیں دی گئی ہے۔ اگر اس سے مراد اگر عام ہے کسی مقام کا ہی سفر نہیں کرنا چاہیے 3 مسجدوں کے سوا، تو پھر کسی اور مقام کا سفر نہیں ہونا چاہیے، تو تم بھی بے شمار مقامات کا سفر کرتے ہو، اس کے جواز کی کیا دلیل ہے پھر؟ تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے، حبیب پاک کا منشا کیا ہے؟ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کا سفر کر کے مت جاؤ کہ وہاں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ زیادہ ثواب جہاں مقرر کیا گیا وہ یہ 3 مسجدیں ہیں، ان 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کا ارادہ کر کے نیت کر کے سفر نہ کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ مساجد کا ذکر ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور کا سفر نہیں ہونا چاہیے، تو کسی اور کا بول تو کسی اور جگہ کا ہے، کسی اور مسجد کا ہے۔ بھائی آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، کوئی نہیں، مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو استاذ کہتا ہے کوئی طالب علم نہیں آیا، کوئی نہیں آیا سوائے رشید کے، تو کوئی نہیں آیا بولے تو کیا مطلب؟ چپراسی بھی نہیں آیا یہ مطلب ہوتا، کیا پرنسپل نہیں آیا یہ مطلب ہوتا، ہیڈ ماسٹر نہیں آیا یہ مطلب ہوتا، مطلب کوئی بھی طالب علم نہیں آیا سوائے اس طالب علم کے۔ تو مطلب کیا؟ نفی کے بعد اس بات کریں نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے، تو سوائے کے بعد جو آ رہا ہے نفی بھی اسی کی ہو رہی ہے، کوئی نہیں آیا سوائے اس طالب علم کے، تو مطلب کوئی اور طالب علم نہیں آیا، صرف یہی طالب علم آیا، کوئی اور اسٹوڈنٹ نہیں آیا سوائے یہ اسٹوڈنٹ کے، یعنی ایک ہی اسٹوڈنٹ آیا ہے۔ تاجروں کی بزم ہے، کوئی نہیں آیا سوائے اس تاجر کے، تو مطلب کیا؟ کوئی تاجر نہیں آیا سوائے اس تاجر کے۔ اگر آپ کسی دکان کا تعارف کرائیں، کسی اور جگہ خریدنے کے لیے نہ جائیں سوائے اس دکان کے، تو اب مطلب کسی اور جگہ نہ جائیں کا مطلب کیا؟ گھر کو نہ جائیں یہ مطلب ہے، مدرسے کو نہ جائیں یہ مطلب ہے، مطلب یہ کہ کسی اور دکان کو نہ جائیں سوائے اس دکان کے، کوئی اور دکان کو نہ جانا۔ بیٹا باپ اگر کسی دکان کی طرف بھیجے کہے بھائی کسی اور جگہ نہ جانا سوائے اس دکان کے، وہیں سے خرید کر لانا، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ دکان کو نہ جاؤ، کوئی اور دوسری دکان کو نہ جا، صرف اسی دکان کو جا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح حبیب فرما رہے ہیں کسی کا سفر نہ کیا جائے سوائے ان 3 مسجدوں کے، تو کون سا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی کسی اور مسجد کا سفر نہیں کرنا چاہیے سوائے ان 3 مسجدوں کے۔ تو سفر
باضابطہ ثواب کی نیت سے کرنا ہے تو یہ 3 مسجدیں ہیں، اس کے سوا کوئی مسجد زیادہ ثواب ملتا کہہ کر اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک کا مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نکالنا کہ روضہ تھر کی زیارت نہیں کرنا چاہیے، یہ تو انتہائی محرومی کی بات ہے۔ اور پھر اتنی حدیثیں موجود ہیں، احادیث میں تو فضائل ہے کہ آؤ کہہ کر بلایا جا رہا ہے، قرآن تو بھیج رہا ہے جاؤ کہہ کر، اور ان کو حدیث شریف میں ایسا مطلب نکل گیا کہ جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف بول بھی رہے ہیں تو حدیث کا سہارا لے رہے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس ہے کہ اپنی غلط بات کو پیش کرنے کے لیے حدیث شریف کو پیش کر رہے ہیں اور حدیث کا مطلب توڑ کر خامہ خواہ کے موڑ کر لوگوں کو غلط انداز سے باور کرا رہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حدیث شریف برحق ہے، سچی ہے۔ سرکار کا منشا کیا ہے؟ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی باضابطہ ثواب ملنے کی نیت سے نہ جانا چاہیے، ادھر کا سفر نہیں کرنا چاہیے، منشا ہے۔ اور مسلمان واقعی یہی کرتے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد میں زیادہ ثواب ملتا ہے بلکہ یہاں سے سفر کر کے جاتے کیا کہ بھئی سفر کرنا مسجدوں کے لحاظ سے تو 3 مقامات ہے۔ اب رہا زیارت روضہ تھر، اس کے لیے تو حبیب پاک کا مستقل حکم ہے، اور اللہ نے عقل دی ہے تو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ مسجد نبوی کا بھی سفر کیوں کرنا ہے۔ مسجد کی حیثیت سے تو ہر مسجد اللہ ہی کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، تو مسجد نبوی میں کیا خاص بات ہو گئی؟ کیا نقش و نگار کی وجہ سے فضیلت بڑھ گئی؟ کیا وہاں خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے فضیلت بڑھ گئی؟ کعبۃ اللہ ہے مسجد نبوی میں، کیا ہے پھر؟ صرف وجہ کیا ہے؟ مسجد نبوی بول رہے ہیں، اللہ کے نبی کی مسجد ہے، تو ارے اللہ کے نبی کی نسبت سے اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ ارے رسول اللہ کی مسجد ہے، وہاں جاؤ، رسول اللہ کے پاس نہ جاؤ بولنا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی نادانی اور حماقت ہو سکتی ہے؟ کتنی جہالت کی بات ہے۔ مسجد الرسول، رسول پاک علیہ السلام کی ہونے کی وجہ سے شان اس کی بڑھ گئی ہے، فضیلت اس کی بڑھ گئی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتا ہے، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اس کی بہت سی تفسیریں، ان تفسیروں میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، مشہور تفسیر کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کتنا ثواب؟ 50,000، اور وہاں کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر۔ اور یہ ثواب بھی قرآن میں نہیں ہے کہ ایک مسجد حرام کی نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، یہ بھی حدیث شریف سے معلوم ہوا۔ اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ حرم میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، حبیب اللہ کو اختیار دیا، میرے محبوب آپ 1 لاکھ فرماؤ تو 1 لاکھ ثواب دوں گا، 50,000 فرماؤ تو 50,000 ثواب دوں گا، آپ جتنا فرمائیں گے تا کروں گا۔ حبیب نے فرما دیا، اللہ نے قبول فرما لیا اور ثواب مقرر کر دیا۔ تو 1 لاکھ کا ثواب مسجد حرام میں، 50,000 کا ثواب مسجد نبوی میں، ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ فضیلت حضور کی حدیث کی وجہ سے ہی ہے نا، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، پکی بات ہے۔ تو پھر جب قرآن کریم میں ذکر نہیں، صرف حدیث شریف کی وجہ سے یہ فضیلت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا؟ کیا کہ مسجد حرام میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 کے برابر، ابن ماجہ میں حدیث ہے 50,000 کے برابر ثواب ہے، یہ کیوں فرمایا حبیب پاک علیہ السلام نے؟ حبیب پاک نے یہ فرق کیوں بتایا، آدھا کیوں بتلایا؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ثواب کی شرح کو کم کر دیجیے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا اگر ارادہ ہو تو ثواب آدھا ہے، 1 لاکھ ادھر ہے، ادھر آدھا ہے، 50,000 ہے، تو اب عقل مند آدمی 1 لاکھ کا ثواب چھوڑ کر 50,000 کے لیے تو نہیں جائے گا، ان یہ نیت کرے گا کہ میں تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اور زیارت روضہ تھر کی حاضری کا ارادہ کر کے جا رہا تو ثواب 50,000 اور لاکھ میں ہے، 2 لاکھ اور 2 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ کی بات ہے۔ اس میں تو اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے ایسا وعدہ کیا، ایسا وعدہ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حبیب پاک فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جو میرے روضہ تھر پر حاضری دیتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ شفاعت واجب ہے کا کیا مطلب؟ 2 لاکھ ثواب ملے کہ 2 کروڑ ملے، یہ ثواب رہتا کب ہے؟ جب دنیا سے مسلمان اٹھے تو ثواب رہتا ہے، ورنہ دنیا سے جاتے وقت کافر مر کر گئے، اگر کافر ہو کر مرے اور بدعقیدہ ہو کر مرے تو یہ 10 کروڑوں کا ثواب باقی رہتا، قیامت میں اکاؤنٹ میں میرے ثواب ہے بولیں گے تو فرشتے بولیں گے بے ادب، تیری بے ادبی نے تو سارے کے سارے ثواب کو ختم کر دیا ہے، تو نے جو ثواب کا باغ لگایا تھا بے ادبی کی آندھی چل کے وہ باغ کو تباہ و تاراج کر دی ہے، تو لہٰذا ثواب باقی رہے گا کب؟ جبکہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تب رہے گا۔ تو سرکار نے فرمایا مسجد حرام میں 100 نمازوں کا ثواب، میری مسجد میں 50,000 کا ثواب، مگر میرے لیے آؤ گے تو شفاعت کا وعدہ ہے، اور شفاعت کا وعدہ کا مطلب یہ شفاعت اسی کو ملے گی جو ایمان سے دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو میری بارگاہ میں آنے والوں خالص میرے لیے آؤ گے تو ضمانت اس بات کی ہے کہ جب دنیا سے رخصتی کا وقت آئے گا شیطان نزاع کے وقت میں کافر بنانے کی ہزاروں تدبیر کرے گا، مگر میں شفاعت کرنے والا جب شفاعت کی ذمہ داری لیا ہوں تو تمہارے ایمان کی سلامتی کی بھی ضمانت ہے۔
تو منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کے اس فرمان میں آقا علیہ السلام نے ضمانت دے دی ہے کہ اے میری بارگاہ میں خالصتاً میرے لیے آنے والو، ثواب کی نیت نہیں ہے، صرف آقا کی بارگاہ میں سلام کی نیت ہے، ثواب کی نیت سے نہیں، صرف سلام عرض کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، زیارت روضہ اطہر کے سوا کوئی اور نیت نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ثواب ہے وہ سارے ذخیرے محفوظ ہے، ایمان کے بعد ہی تو ہے، ایمان کی ضمانت تم کو عطا ہوتی ہے، جاؤ ضمانت دے دی آقا نے ایمان کی۔ اور محشر کے میدان میں فرمایا کان فی جواری یوم القیامہ، وہ میری پناہ میں ہوگا، میرے عہد میں ہوگا، میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو اپنی حمایت میں رکھوں گا۔ اتنی بڑی بشارت دی۔ اور جب تک ثواب ہی کی بات ہے تو اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام اب ہم جیسے غریبوں پر بھی نظر رکھتے ہیں جو ثواب کو کیلکولیٹر لے کے حساب کرتے رہتے ہیں، ثواب کا اتنا ثواب اتنا ثواب۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو شفاعت کا وعدہ، ایمان کی سلامت کی ضمانت مل گئی، لیکن ثواب کی جہاں بات آتی ہے یہ نہ سمجھنا کہ ثواب کم ہے میری بارگاہ میں۔ اب سن لو آقا کی حدیث شریف، سرکار فرماتے ہیں من حج الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی کتبت لہ حجتان مبرورتان۔ فرماتے جو مکہ مکرمہ جا کر حج کر لے، پھر میری بارگاہ میں میری زیارت کے لیے میری مسجد میں، چونکہ روضہ مسجد میں ہے، مسجد کا ذکر فرمایا، میری مسجد میں جو میرا روضہ ہے، روضہ اطہر کو الگ نہیں رکھا نا، مسجد ہی میں رکھا ہے، تو پھر میری مسجد میں جو میرا روضہ ہے، روضے پر میری نیت سے آئے تو اس کو 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، مگر یہ سب ثواب حج سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا، حج سب سے بڑھ کر ہے یا نماز کا ثواب بڑھ کے؟ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، اس طرح سے کتنی بھی نمازوں کا ثواب جمع کر لو تو حج سب پر بھاری ہے نا جی۔ تو مکہ مکرمہ میں حج سال میں کتنے ہوں گے؟ صرف ایک، ہر سال بھی کرے تو 1 ہوگا۔ اور آقا کی بارگاہ میں حج کے بعد اگر کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو آقا فرماتے 2 مقبول حج کا ثواب اس کو عطا کر دیا جائے۔ اور پھر وہ حج میں بھی بڑی پابندیاں ہیں، ذرا بھی خلاف ہو گیا تو پھر یہ دم دینا ہے، قربانی دینی ہے، پھر اس کے بعد بھی بعض صورتوں میں تو پھر آئندہ سال حج کی قضا کرنی ہے، بہت ساری پابندیوں کے بعد ہے، مگر نبی رحمت کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، فرماتے کتبت لہ حجتان مبرورتان، مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ امام دیلمی نے اپنی مسند فردوس میں اس کو روایت فرمایا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں باضابطہ حاضری کی بڑی فضیلت ہے اور ترک کی بڑی سخت وعید بھی ہے، ویسی تنبیہ بھی ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور میری بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے محروم رہا تو یقیناً اس نے مجھ پر جفا کیا اور ظلم کیا ہے۔ اور ظلم کرنے کا کتنا بڑا انجام، کتنا برا انجام ہے سبھی جانتے ہیں۔ ظلم کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے اور ظلم کرنے والوں کی سزا کیا ہے، سوائے جہنم کے کیا ٹھکانہ ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین وعید بیان کی ہے کہ زیارت سے محروم رہنے والا یقیناً بڑا محروم ہے، اس کی عبادتیں اور اس کی جو طاعتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت میں نہیں پہنچتی ہے۔ اور حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جہاں آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ چاہتا تو وہیں آپ کا روضہ اطہر بھی رہ سکتا تھا، مگر اللہ نے آپ کا روضہ اطہر مکہ میں نہیں مدینہ منورہ میں رکھا ہے۔ کیوں ایسا رکھا ہے؟ اگر مکہ شریف میں رکھتا تو زیارت روضہ اطہر کے لیے الگ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، حج اور عمرے کے طفیل میں زیارت ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کی حاضری حج یا عمرے کے طفیل میں ہو، بلکہ مدینہ منورہ میں رکھ کر فرمایا کہ باضابطہ آؤ مصطفیٰ کی حاضری کے لیے، باضابطہ آؤ حبیب پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے۔ تو حج کے عمرے کے طفیل میں حاضری نہ ہو، اس کے لیے بھی باضابطہ سفر کیا جائے جیسا کہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت ہے کہہ کر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ اور وہاں حاضری کو جانے والے حضرات انتظامی معاملات کی طرف یا ادھر ادھر کی جو باتیں آتی ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، صرف اپنا مقصد آقا کی بارگاہ میں حاضری اور صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کی طرف دھیان گیا تو کیا ہوتا ہے، شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو شکوے کی شین کو بھلا کے شکرانے کی شین کو یاد رکھنا، شکر کرنا چاہیے۔ ہم تو قابل نہیں اللہ کے کرم سے، ہم تو مجرم گناہگار حاضری کا اتنا بڑا کرم اللہ نے کر دیا تو اس کا ہم اتنا شکر کریں کم ہے۔ جتنا موقع ملا نعمت اور غنیمت سمجھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ذرا بھی اپنے دل میں کوئی اس کے سلسلے میں ایسی کوئی بات لائیں، یہ بالکل خراب بات ہے۔ ہمارے حضرت محدث لکن رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین جو ابھی حال ہی میں آپ کا وصال ہوا، حضرت ابو الخیر سید رحمۃ اللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان فرمائے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا تھا درگاہ شریف میں لوگ جاتے زیارت کرنے کے لیے، کسی بھی درگاہ شریف میں گئے تو ہمارے پاس عادت کیا رہتی، ادھر ادھر دیکھ کر مختلف قسم کی چیزوں پہ تبصرہ کرتے۔ ایک شخص نے حضرت سے ایسے کہا کہ میں یہ چیز دیکھا وہ چیز دیکھا، انتظامی نوعیت کی چیز کے بارے میں کچھ اس نے اپنا خیال ظاہر کیا تو حضرت نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اچھا تو آپ انتظام کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں؟
چھوٹا جملہ ہے مگر زندگی کو بنانے والا جملہ ہے۔ بھئی آپ جو جا رہے ہیں درگاہ شریف زیارت کے لیے، کیا انتظامات کی نگرانی کے لیے جا رہے ہیں یا آپ سنت کی تکمیل کے لیے زیارت کو جا رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سنت ہے، زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو انتظامی معاملات طرف آپ نظر ہی کیوں رکھتے ہیں؟ تو بس میں اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہاں کے انتظامات پر تبصرہ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں، ان انتظامات کی نگرانی کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے، ہم تو اپنے آقا کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی خیرات لینے کو جا رہے ہیں۔ ہمارے پیش نظر یہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بہت سی ذہنی الجھنوں سے ہم بچ جاتے ہیں، ان پر نظر رکھنے کی وجہ سے ذہنی کوفت ہوتی ہے۔ بالکل مطمئن طریقے پہ زیارت ہمیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں کا مطلقاً خیال نہیں کرنا چاہیے۔ جو آقا کی بارگاہ کا ادب ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیارت کی سعادتوں سے مشرف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے حاضری کو قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے ہیں پروردگار انہیں بھی حاضری کے لیے طلب فرمائے، اور بار بار ہم سبوں کو حاضری کی سعادتوں سے مشرف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔